بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ جی، حالت سفر میں نماز قصر کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ اس میں 2-3 باتیں میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ سفر کی حالت میں نماز قصر ہی پڑھی جائے گی۔ یہ عوام میں غلط فہمی ہے کہ کوئی پوری پڑھ لے یا قصر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑی حرج ہے۔ جو حکم ہے قصر کا تو وہ قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی پوری پڑھے گا تو وہ ثواب نہیں بلکہ گنہگار ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ پہلے سفر کے وسائل دشوار ہوتے تھے، آج کل جدید وسائل ہیں، سفر کی جو سواریاں ہیں یہ جدید ہیں، تو اسی لیے اب وہ حکم نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ قیامت تک کے لیے جو حضور نے حکم فرمایا ہے وہ حکم برقرار ہے اور باقی رہے گا۔ حالت سفر میں قصر نماز ہی پڑھی جائے گی۔ اب قصر کیا ہے؟ 4 رکعت جو فرائض ہیں ان کو 2 رکعت ادا کر کے پڑھنے پڑیں گے۔ ظہر بھی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سفر کے اندر جو حضور کی نماز ہوتی تھی وہ صرف فرض ہی ہوتے تھے، سرکار فرائض کو ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گیا ہے سفر پر اپنے کام سے، روزمرہ کا جو کام ہے اس سے ہٹ کر سفر کی جو لمٹ ہے وہ پوری ہے اور وہاں پر رہ رہا ہے، وہاں پر اگر وہ مسجد میں جا کر یا گھر میں سنن و نوافل پڑھ رہا ہے تو اسے نفلی ثواب ملے گا۔ لیکن دوران سفر جو سفر کر رہا ہے تو اس میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، فقہا فرماتے ہیں وہ صرف فرض ہی ہوا کرتے تھے۔ اور اس میں بھی پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری نماز کم ہو رہی ہے، میں تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر ہم نماز کی تاریخ پر غور کریں تو پہلے جو نماز فرض ہوئی وہ 11 رکعتیں فرض ہوئی مکہ شریف میں معراج کی واپسی پر۔ بعد میں سرکار علیہ السلام مدینہ پاک جب تشریف لے آئے، حالات پرامن ہو گئے، تو پھر دوسرے سال پھر شکرانے کے طور پر یہ 2 رکعتیں اور حضور پاک نے حکم ارشاد فرمایا اور یوں 4 رکعت ہوئی۔ لیکن فجر کی 2 رکعتیں رہنے دی گئیں، مگر اس میں حکم یہ دیا گیا کہ فجر کو 4 کے برابر کرو، اس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی جائے۔ مغرب کی 3 رہنے دی گئی تاکہ یہ طاق عدد جو ہے یہ برقرار رہے، کیونکہ طاق عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب سفر کتنا ہونا چاہیے اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن فقہ حنفی میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو دور حاضرہ چل رہا ہے اس میں جو مفتیان کا فتویٰ ہے کہ 100 کلومیٹر سے زائد جو بندہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو وہ مسافر کہلائے گا۔ اور وہ اپنے کام سے ہٹ کر جا رہا ہو، سفر پر جا رہا ہو کہ رہنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اور معاملات کے لیے، روزمرہ کا جس کا کام ہے، تو وہ مسافر فقہا فرماتے ہیں نہیں کہلائے گا۔ اچھا، وہاں جہاں جا رہا ہے وہاں اس کے رہنے کی جو لمٹ ہے، جو ایام ہے، وہ 15 دن سے کم کے ہوں تو پھر وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اگر کسی نے کوئی زیادہ دن وہاں پر رکنا ہے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں، اگر کسی کی سفر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو جب وہ واپس اس کی ادائیگی کرے گا اقامت میں، تو وہ جو قضا ہوئی تھی وہی پھر وہ قضا کرے گا، یعنی حالت اقامت میں 2 رکعتیں رہی تھی تو وہ 2 رکعتیں ہی ادا کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔